نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کو خواب آیا. انہوں نے کیا دیکھا خواب کے اندر کہ قبریں پھٹ رہی ہیں اور قبروں سے مردے باہر نکل رہے ہیں. تو جتنے بھی مردے قبروں سے باہر نکل رہے ہیں تو وہ کچھ ذرات ہیں جن کو جمع کر رہے ہیں. کوئی ادھر سے دوڑ کے جمع کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے کر رہے ہیں. اور ایک شخص کو انہوں نے دیکھا جو بزرگ تھا، جو ہٹ کر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا ہے. وہ ذرات کے پیچھے ادھر ادھر نہیں بھاگ رہا. اب وہ صحابی اس کے پاس گئے، اس سے کہنے لگے کہ یہ تمام جتنے بھی مردے قبروں سے نکلے یہ ذرات کو جمع کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں بھاگ رہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ نامہ ہمارے اعمال ہے جو ہمارے پیچھے ایصال ثواب کیے جاتا ہے، یہ وہ جمع کرتے ہیں. میرا ایک بیٹا ہے جو مدینے میں ہے، حافظ قرآن ہے، وہ روز مجھے ایک قرآن ایصال ثواب کرتا ہے. تو خزانے جس کی نصیب میں ہوں، ذرات کو انہوں نے کیا جمع کرنا ہے. تو میرے بیٹا اتنا میرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے کہ مجھے یہ چھوٹے چھوٹے ذرات جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں کہا جاتا ہے وَأُفٍّ لَكُمَا، کہ والدین کے آگے اف تک نہ کہو. تو آج ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مرنا تو حق ہے، تو ہم لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں فلاں تو پڑھ کے دے دیں، فلاں تو پڑھ کے دے دیں، فلاں تو پڑھ کے دیں. لیکن جب اس کی اپنی اولاد پڑھتی ہے تو وہ زیادہ ثواب ہوتا ہے، سب سے زیادہ. اگر کوئی ایک قرآن، اگر کوئی 10 بھی پڑھ کے دیتے لیکن اپنی اولاد جو ایک بھی پڑھے گی تو وہ 10 پہ بھی حاوی ہوگا. تو اپنے والدین کے لیے جن کے زندہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جن کے مر چکے ہیں خود ایصال ثواب کریں، خود پڑھیں ان کے لیے دعائیں مانگیں تاکہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اسی طرح پھر وہ صحابی جب کہتے ہیں بیدار ہوئے، جاگے، تو انہوں نے مدینے میں ڈھونڈنا شروع کر دیا. جب مدینے میں ڈھونڈا، دیکھا واقعی یہ ایک خوبصورت نوجوان جس کی مٹھائی کی دکان ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے اور اس کی زبان بھی ہل رہی ہے. اس سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میری والدین کی، تو میں کام بھی کرتا ہوں اور میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تلاوت کر کے ایصال ثواب اپنے والدین کے لیے کرتا ہوں. تو یہ اولاد ہوتی ہے. مرنا تو رائے حق ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، کوئی بن گئے رونق پکھیاں دے، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے، کوئی پل گئے ناز تے نخرے وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلے، کوئی بھل گئے مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے. او یار فریدا اتھے سب مسافر نے، کوئی اج چلے کوئی کل چلے. جانا تو سب نہیں ہے، کوئی آگے جاتا ہے کوئی پیچھے جاتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی جو ہے وہ آنے کا مقصد بھول چکے ہیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، تو کوئی اپنے مقصد حل کر کے آگے چل رہے ہیں. تو ہم نے اس چیز کی پوری پراپر تیاری کرنی ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے. آخرت بہت مشکل ہے. یہ دنیا، یہ چڑھتا ہوا سورج، یہ خوبصورت دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، ہمیں آخرت سے غافل کرتی ہے، لیکن ہم نے نہیں ہونا ہے. جب اللہ پاک نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا تو اس وقت شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے بھی تیری ہی وحدانیت کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو جب تک دنیا ہے میں نے گمراہ کروں گا. تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تو جتنا ہو سکتا ہے اپنی طاقت سے انہیں گناہ کر، انہیں گناہ گار بنا، لیکن وہ مجھ سے معافی مانگتے جائیں گے، مجھے میری ہی کبریائی کی قسم میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا. تو یہ شیطان ہے جو ہمیں اپنی طرف مائل کرتے ہیں، ہمیں اپنی طرف کرتے، ہمیں دنیا میں ہمارا دل لگاتے، دین سے ہٹاتا ہے. نماز کا ٹائم ہے تو سستی ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا. تو یہ صرف اور صرف شیطان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اپنے دل کو صاف رکھیں، حسن الخلق، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں. جس کے ماں باپ راضی ان کا خدا راضی، جن کے ماں باپ ناراض ان کا خدا ناراض. تو ہمارا کعبہ ہمارے گھر میں موجود ہے. ہم قرضہ کر کے ادھر ادھر سے دوڑ داڑ کے حج کے لیے جاتے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے کعبہ ہمارے گھر میں. اگر ہم صبح فجر کے ٹائم سب سے پہلے اپنے والدین کا دیدار کریں تو یہی سمجھیں کہ ہم نے بیت اللہ کا دیدار کر دیا، ہم نے ایک حج کر دیا، عمرہ کر دیا. تو اپنے ماں باپ کی جتنا ہو سکے خدمت کریں. اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اپنے ماں باپ سے خدمت کر کے کریں، کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کے 8 دروازے ہیں. اگر دروازے نہیں کھلیں گے تو جنت کیسے حاصل ہوگی؟ صرف ماں کی خدمت سے کچھ نہیں بنے گا، باپ کا بھی احترام ضروری ہے. کیوں کہ باپ کو جنت کے 8 دروازے قرار دیے ہیں. دروازے کھلیں گے تو ہم جنت میں داخل ہوں گے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. حسن الخلق، تمام کائنات کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین.